بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی کہ قادیانیوں کی اولاد کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی قادیانی تو وہ چونکہ ختم نبوت کے منکر ہے، تو قادیانی تو کافر اور مرتد ہے، لیکن جو قادیانیوں کی اولاد ہے یعنی ماں باپ قادیانی ہے اور ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا قادیانی کے گھر میں، بچپن سے ہی وہ قادیانی ہے، تو ان کے بارے میں حکم شرعی کیا ہوگا؟ کیا یہ مرتد ہوں گے یا اس کے بارے میں کوئی اور حکم شرعی ہے؟ یہ مسئلہ ذہن نشی رکھ لے، دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، قادیانی وہ ہے کہ جس نے یعنی جو پہلے مسلمان تھا اور اس کے بعد قادیانی مذہب کو اختیار کیا اور رسول اللہ کے ختم نبوت کا وہ منکر ہوا، تو یہ قادیانی ہے، مرتد ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد کے متعلق کیا حکم شرعی ہوگا، اس پر دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان کی اولاد وہ کافر اصلی کے حکم میں ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان کی اولاد کا جو معاملہ ہے ان کو بھی ہم مرتد ہی کہیں گے۔ یہ دو الگ الگ رائے ہیں۔ اچھا، ایک صاحب نے ایک بات کو بیان کیا، میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کی کتاب موجود ہے اور معروف ہے، علماء جانتے پہچانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ مسئلہ بہت ہی غلط مسئلہ لکھ دیا۔ انہوں نے لکھا کہ قادیانیوں کی جو اولاد ہے وہ اہل کتاب ہے، یعنی جس طرح اہل کتاب کا حکم ہے تو ان کی اولاد کو بھی ہم اہل کتاب میں شمار کریں گے معاذ اللہ۔ اور یہ انتہائی سنگین غلطی ہے، کیونکہ جو اہل کتاب ہے، آپ دیکھیں کل کے درس میں آپ نے سنا، انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہو جائے گا، اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح اس کی رخصت ہے، اگرچہ وہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، لیکن پھر بھی اس میں گنجائش کا پہلو ہے اگر وہ واقعی اہل کتاب ہے اور دہریہ نہیں بنے۔ اسی طرح اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ تو اگر ہم یہ قول لیں کہ جو موجودہ قادیانیوں کی اولاد ہے ان کا حکم اہل کتاب کی طرح ہے، تو پھر تو قادیانی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا معاذ اللہ، استغفر اللہ، یعنی اس میں رخصت کا پہلو آ جائے گا۔ اور پھر قادیانی دندناتا پھرے بقرہ عید میں اور وہ چھری لے کر آئے اور ذبح کرنے کے لیے، کوئی مولوی روکے تو پھر آپ بولیں گے کہ بھائی کیا ہوا، اہل کتاب ہے، یہ ذبح کر سکتے معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ انتہائی سنگین غلطی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ قادیانیوں کی جو موجودہ اولاد ہے، یعنی جو پیدائشی قادیانی ہے، ماں باپ قادیانی تھے اور یہ ان کے گھر میں جنم لیا، پیدائشی قادیانی ہے، تو اب ان کا حکم اہل کتاب کافروں کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے اہل کتاب کافر ہیں، یہودی عیسائی موجودہ وہ بھی کافر ہیں، لیکن ان کے لیے شریعت نے رخصت کا یہ پہلو رکھا ہے کہ اہل کتاب اگر عورتیں ہو اور مسلمان مرد ہو تو نکاح کی گنجائش ہے، اگرچہ مکروہ تحریمی ہے اور ذبیحہ حلال ہے۔ تو یہ قول جو ہے اگر قادیانیوں کے اولاد کے لیے مان لیا جائے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور پھر آنے والے دور میں یہ ہوگا کہ جیسے کہ امریکہ اور اسرائیل، چونکہ یہ یہودیوں نے ان کو بنایا نا، قادیانیوں کو آگے لے کر آنے والے اور امت مسلمہ کے اندر یہ گویا کہ فتنہ بپا کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے دلوں سے ایمان کو چھین لیا جائے، تو یہ یہودیوں نے اس بیج کو بویا ہے۔ تو پھر تو اتنا خطرناک یہ وار ہوگا کہ جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، اہل اقتدار ہیں،
اور مسلمان کہلانے والے، تو پھر قادیانی خوشی خوشی جو ہے اپنی بیٹیاں پیش کریں گے کہ ہماری بیٹیوں سے آپ نکاح کر لیں، اور اثر رسوخ جہاں ہو وہاں اگر وہ لوگ ان سے نکاح کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اسلام کو جتنا نقصان ہوگا یہ گویا کہ الفاظ سے اس کو ہم تعبیر نہیں کر سکتے۔ اور گزشتہ ادوار میں بھی آپ دیکھ لیں، مغلیہ سلطنت وغیرہ میں اور ہندوستان میں جتنے یعنی اسلامی ہمارے جو مسلمان حکمران بادشاہ گزرے ہیں، اور آگے پیچھے بھی آپ دور دیکھ لیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ کس طرح گویا کہ غیر مسلموں نے ان کے ساتھ روابط کر کے، رشتہ کر کے پھر مسلمانوں کا کتنا نقصان پہنچایا۔ تو یہ مفتی صاحب کی سنگین غلطی ہے کہ جو انہوں نے یہ مسئلہ لکھ دیا کتاب کے اندر، اور اب بھی کتاب چھپ رہی ہے، کہ اہل کتاب کی اولاد جو ہے، یہ قادیانیوں کی جو اولاد ہے یہ اہل کتاب کی طرح ہے، ان کا حکم اہل کتاب کی طرح ہے۔ یہ انتہائی سنگین غلطی ہے، اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ اہل کتاب یعنی قادیانیوں کی جو اولاد ہے ان کے بارے میں حکم شرعی کیا بنے گا، اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قادیانیوں کی اولاد جس طرح قادیانی مرتد ہے ان کی اولاد بھی مرتد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قادیانیوں کی جو اولاد جو پیدائشی قادیانی ہے تو یہ کافر اصلی کے حکم میں ہے، جیسے ہندو ہے، آتش پرست ہے، ستارہ پرست ہے، چاند کے پرستش کرنے والے، اور دیگر جو کفار ہے جو اہل کتاب نہیں ہے، یعنی مرتد اور اہل کتاب کے علاوہ جو باقی جو دیگر کفار ہیں جیسے مشرکین وغیرہ، تو ان کا حکم ان کی طرح ہے۔ ایک قول یہ ہے جب ان کا حکم یعنی یہ کافر اصلی کی طرح ہوگا، تو بتائیے میں نے کل مسئلہ بتایا تھا، کافر اصلی جو ہے مثلا مشرکین پارسی مجوسی وغیرہ، کیا ان سے نکاح کرنا جائز ہے؟ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا مسلمان مردوں کا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ زنا میں شمار ہوگا، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو یہ جو دو رخصتیں صرف اہل کتاب کے لیے، تو جو کافر اصلی ہے کافر اصلی سے بھی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور گویا کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو بعض علماء فرماتے قادیانیوں کی جو موجودہ اولاد ہے جو پیدائشی قادیانی، ان کا حکم کافر اصلی کی طرح ہے، کیونکہ علامہ شامی علیہ رحمہ کی جو تحقیق ہے اور جس میں جمہور ہمارے فقہاء اسلام ان کی تحقیق یہی ہے کہ مرتد اس کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان ہو پھر اسلام چھوڑ کر وہ دوسرے مذہب کو اختیار کر لے، اسلام کو چھوڑ دے، مثلا قادیانی ہو جائے یا یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، ہندو مشرک ہو جائے، پارسی مجوسی ہو جائے، پہلے وہ مسلمان تھا، اسلام کو چھوڑ کے کفر کو اختیار کر لیا، کفر کے مذہب کو اختیار کر لیا، تو جو پہلے مسلمان ہو اس پر اسلام صحیح طاری تھا اور بعد میں اسلام کو چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں مرتد، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ تو اب اس تعریف کی روشنی میں قادیانیوں کی جو اولاد ہے، یعنی ماں باپ قادیانی تھا لیکن یہ بچہ ان کے گھر میں غلطی سے پیدا ہو گیا، تو یہ پیدائشی جو قادیانی ہے، تو اس تعریف کی روشنی میں یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے پیدائشی قادیانی اور بڑھتے بڑھتے جوان ہو گیا ہے، تو اب اس جوان پر حکم ہی ہوگا کہ چونکہ یہ پہلے مسلمان تھا نہیں، قادیانی کے گھر میں پیدا ہوا نا، تو باپ دادا خاندان کا جو عقیدہ اسی پر وہ قائم رہا، اسی کفر پہ قائم رہا، تو چونکہ یہ پہلے اسلام میں تھا نہیں، شروع سے ہی کفر کے وادی میں اس نے جنم لیا اور اسی کفر میں پروان چڑھتا رہا، تو اس لیے ان بچوں پر کافر اصلی کا حکم آئے گا، کیونکہ مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے سے اس پر اسلام طاری تھا، اس پر وہ پہلے مسلمان تھا پھر اسلام چھوڑ کر وہ گویا کہ کفر کو اختیار کر لے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ تو ایک تعریف یہ ہے، کیا ایک قول یہ ہے کہ ان کی موجودہ اولاد کا حکم یہ ہے کہ یہ کافر اصلی ہے، یہ کافر اصلی ہے، ان سے نکاح جائز نہیں، ذبیحہ حلال نہیں، اور دیگر جو مشرکین اور دیگر کفار کا حکم ہے وہی کفر ان پر لاگو ہوگا، اہل کتاب کا حکم لاگو نہیں ہوگا، وہ جداگانہ مسئلہ ہے، وہ کل میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دیا۔
تو ایک قول یہ ہے جو علامہ شامی کی تحقیق اور دیگر علماء کی تحقیق کے مطابق قادیانیوں کی جو اولاد ہے جو پیدائشی یہ کافر اصلی ہے، اور دوسری تحقیق یہ ہے جو دوسرا قول ہمارے علماء کا ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کی اولاد بھی قادیانیوں کی طرح مرتد ہے، ان پر بھی مرتد کا حکم ہوگا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار نہ دے۔ اگر وہ اپنے آپ کو کہے کہ ہاں ہم بھی غیر مسلم ہیں، جیسے ہندو غیر مسلم ہے، جیسے پارسی مجوسی غیر مسلم ہے، تو اگر قادیانیوں کی اولاد اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مانے اپنے آپ کو، تو پھر غیر مسلموں کے جو حقوق ہے یعنی مرتد کے علاوہ جو دیگر غیر مسلموں کے حقوق ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کرنا، ان کے جان مال کی حفاظت کرنا، نفلی صدقہ بھی ان کو دینا، یعنی کسی قدر جو ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو پھر اگر قادیانیوں کی اولادیں اپنے آپ کو غیر مسلم مانے کہ ہاں ہم غیر مسلم ہیں، اگر وہ مانتے ہیں تو پھر اب ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ جو قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم کہے، غیر مسلم مانے، تو ان قادیانیوں کی اولاد کا حکم کافر اصلی کی طرح ہوگا، اور جو قادیانی اپنے آپ کو کہے ہم تو مسلمان ہیں بھائی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں، کیونکہ ختم نبوت کے منکر ہے نا، تو ختم نبوت کا منکر کافر مرتد ہوتا ہے، تو جو قادیانی کی اولاد وہ بھی اگر اپنے آپ کو کہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، تو یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلم کہنا قادیانیوں کا، اگر اس روش میں وہ قائم رہے تو پھر قادیانیوں کی اولاد کا حکم بھی مرتد کی طرح ہے، پھر ان کا حکم بھی مرتد کی طرح ہے۔ ہاں اگر قادیانیوں کی جو اولاد ہے اگر وہ کسی موقع پر، ایک تو یہ کہ اللہ اگر ان کو توفیق دے دے کہ وہ قادیانیت کے اس کفر کے وادی سے لوٹ کے آ جائے اور دامن اسلام میں آ جائے، یہ تو سعادت مندی ہے اور ابدی سعادت مندی ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر وہ اس کفر کی لت میں، ارتداد کے ان جراثیم میں وہ اپنے آپ کو گویا کہ پیوست رکھے، لیکن ساتھ اگر یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ ہم قادیانی ہیں، غیر مسلم ہیں، جیسے اور غیر مسلموں کے حقوق دیے جائے تو ہم بھی غیر مسلم ہیں، قادیانی اپنے آپ کو کہے کہ ہم بھی غیر مسلم ہیں، ہم بھی کافر ہیں، تو اور کافروں کے جو حقوق ہیں، مشرکین جو کافر ہیں، پاکستان میں بسنے والی جو ہندو ہے، مجوسی ہے، پارسی ہے، بدھ مت ہے، تو جس طرح اور کافروں کے حقوق ہیں تو ہم جو قادیانی ہم بھی غیر مسلم ہیں، ہم بھی کافر ہیں، تو دوسرے کافروں کے جو حقوق وہ ہمیں دیے جائیں۔ تو جس دن قادیانیوں کی اولاد اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہم غیر مسلم اقلیت ہے، تو غیر مسلم اقلیت کے جو دیگر کے حقوق ہے وہ ہمیں دیے جائے، تو قادیانیوں کی اولاد اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دے تو اب ان کا حکم مرتد کا نہیں ہوگا، اب ان کا حکم کافر اصلی کا ہوگا، اب ان کا حکم کافر اصلی کا ہوگا۔ لیکن کرتے کیا ہے قادیانی اور ان کی اولاد؟ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، یہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور اتنا فریب دیتے ہیں کہ عام بندہ بھی ہوگا نا اس کے سامنے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں، اور آیت ختم نبوت بھی پڑھتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں۔ لیکن یہ نوجوان نسلوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ جہاں ختم خاتم النبیین کی آیت پڑھتے ہیں اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے، وہ معاذ اللہ مرزا قادیانی دجال کو وہ آخری نبی مانتے ہیں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جہاں پر یہ لکھتے ہیں، ان سے ان کی مراد حضور نہیں ہے، بلکہ وہ مراد لیتے ہیں کہ مرزا جو قادیانی دجال ہے اس کو یہ گویا کہ معاذ اللہ یہ مانتے ہیں۔ تو جتنے قادیانی، چاہے لاہوری گروپ کے قادیانی ہو یا قادیانی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے، ان سب کا حکم فی الوقت مرتد ہی کا ہے، چاہے ان کی اولاد ہو یا ان کے ماں باپ ہو، ان پر مرتد ہی کا حکم ہے۔ ہاں اولاد کا مسئلہ
اگر جس دن یہ ڈکلیئر کریں گے ہم غیر مسلم اقلیت ہے، پھر اس دن ان کے لیے شریعت کا یہ ضابطہ بنے گا کہ جیسے اور مشرکین ہندو وغیرہ ان کے جو غیر مسلموں کے جو حقوق شریعت نے رکھے ہیں، تو قادیانیوں کی اولاد جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم بھی غیر مسلم ہیں، ہم اگرچہ قادیانی لیکن غیر مسلم ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم غیر مسلم سمجھتے ہیں، غیر مسلم اقلیت میں ہیں، تو اس وقت ان کا حکم کافر اصلی کی طرح ہوگا، جیسے ہندو مشرکوں کے حقوق ہے اسی طرح ان کے حقوق بھی دیے جائیں گے۔ مسئلہ کلیئر سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ لیکن یہ کہنا سب سے بڑی غلطی ہے کہ قادیانیوں کی اولاد اہل کتاب کی طرح، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک جملہ ہے جس مفتی صاحب نے کہا ان کو گویا کہ رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔